کہ یہ ایک اکراس دا پارٹی ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ ہمارا جو مین رول ہے وہ لیجسلیشن کے اوپر ہے، پیس کے اوپر ہے کہ پیس کو کیسے رکھا جا سکتا ہے. اور چونکہ میڈم نے خود اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ بلوچستان کے لوگ بڑے غیور ہیں، بلوچستان کے لوگ جو ہیں بڑے مہمان نواز ہیں، تو آپ سب بھائیوں کے توسط سے ہم ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں صرف نہتے کا قتل نہیں ہوتا، بلوچستان میں پنجابی بھی آ سکتا ہے، سندھی بھی آ سکتا ہے، پٹھان بھی آ سکتا ہے، کے پی کا بھی آ سکتا ہے، یہ سب کا بلوچستان ہے. جس طرح ہم پنجاب جا سکتے ہیں، جس طرح ہم سندھ جا سکتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ بلوچ ہو، آپ سندھ میں کیا کر رہے ہو، آپ بلوچ ہو، آپ پنجاب میں کیا کر رہے ہو. یہاں بھی ان کا اتنا حق ہے، اور ہم ان عناصر کو یہ ٹھوس پیغام دیں گے کہ بلوچستان جو ہے کبھی بھی کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے. وہ آج جو بلوچستان ہم دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ نوجوانوں کا بلوچستان ہو یا ہمارے بزرگوں کا رکھا ہوا بلوچستان ہو، وہ بلوچستان ہے جس میں ہم قلم دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں امن دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس میں آپ سب میڈیا کے بھائیوں اور بہنوں کا ہمیں چونکہ بہت زیادہ سپورٹ درکار ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں دو قسم کے جنگیں لڑی جا رہی ہیں. ایک ہمارے سیکورٹی فورسز بے دن شہادتیں دے رہی ہیں ان عناصر کا، فتنہ ہندوستان کا مقابلہ کرتے ہوئے، جن کی شہادتوں پر ہمیں فخر ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہے. ہمارے سویلین بھی شہادتیں دے رہے ہیں صرف اور صرف امن کے لیے. اور دوسرا جو ہے انفارمیشن وارفیئر. ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریاست ان کے لیے کیا کر رہی ہے، حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے. اور جتنے بھی آپ نمائندے دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان نمائندے ہیں، اور یہی جو ہے آپ کا جو دروازہ ہے آپ کا وہ کھولیں گے تاکہ جو آپ کا جو انپٹ ہے وہ پاور کوریڈورز تک پہنچا سکیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح بلوچستان ہو، سندھ ہو، کے پی ہو، دوسرے ہمارے صوبے ہوں، علاقے ہوں، ہر نوجوان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اس میز پہ بیٹھے جدھر اس کے لیے فیصلے ہوتے ہیں. آخر میں پھر میں آپ لوگ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بلوچستان کے عرفان بھائی آپ جانتے ہیں کہ ایشوز بہت زیادہ ہیں، اور آج کے نہیں ہیں، بہت پرانے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ میرا مثال اٹھا لیں. ٹھیک ہے جی، میرے والد شہید ہو گئے، میرے بھائی شہید ہو گئے. اگر میں چاہتا، آپ مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، میں چاہتا میں بندوق اٹھا کے پہاڑوں کا رخ بھی کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، میرے پیچھے بھی کم از کم 10 میرے نوجوان کلاشنکوف اٹھا کے آ جاتے اور ہم ریاست کو کہتے کہ بھئی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. میں تھائی لینڈ چھوڑ کے واپس آیا، یہاں پہ مجھے خون کے علاوہ کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے جی، لیکن گزارش میرے نوجوانوں سے یہ ہے کہ ریاست ماں ہے، اور ماں کو بھی کچھ چیزیں بتانی ہوتی ہیں. آپ جو ہیں نوجوان، ایز اے نوجوان میں بات کروں گا کہ ہم مایوسی سے کبھی نہیں جئیں گے، ہمیں امید سے جینا ہوگا، اور سسٹم میں رہ کر ہی سسٹم کو ہمیں بدل کرنا ہوگا. جی، یہ چونکہ میں ایک ایسا بندہ ہوں کہ میں زیادہ کریڈٹ نہیں لیتا، لیکن یہ چند ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کے اوپر کریڈٹ لینے سے میں فخر محسوس کرتا ہوں. کیونکہ 18ویں ترامیم کے بعد جب آپ کا یوتھ افیئرز ایک صوبائی سبجیکٹ ڈیوالو ہو کے صوبائی سبجیکٹ بنا، تو اس ٹائم سے لے کر اب تک جو پچھلے سال تک کوئی اس یوتھ پالیسی پہ کسی نے کام نہیں کیا. قدوس صاحب کے دور میں میں یوتھ افیئرز کا کوآرڈینیٹر بھی رہا، اس کے بعد میں کیئر ٹیکر منسٹر فار یوتھ، اسپورٹس اینڈ کلچرل افیئرز بھی رہا. تو میں نے یو این کے ساتھ ساتھ بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، آپ کی گورنمنٹ، دوسرے بھی آپ کے این جی اوز ہیں، ان کے ساتھ ہم نے مل کر یہ یوتھ پالیسی ڈرافٹ کی. اور اس میں ہم نے 700+ جو آپ کے نوجوان ہیں ان کو ہم نے بلا کے ان کی انپٹ لی، ویریس ویز آف لائف. 11 ڈسٹرکس میں سے ہم نے ان کو وہ کی، بیورو اسٹیٹسٹکس نے بڑا ہمیں وہ کیا. ہم نے 2 ڈومینز اس میں رکھے، فارمل لرننگ اینڈ نان فارمل لرننگ. کیونکہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ ہم اسکالرشپس تو دیتے تھے، لیکن جو بچہ آج 25 سال کا ہے اس کو تو ہم اسکول نہیں بھیج سکتے نا، اس کو تو ہم ٹریننگ کے لیے بھیج سکتے ہیں، اس کے لیے ٹریننگ انہینسمنٹ کر سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ اس کے لیے کر سکتے ہیں، اس کے اسکلس کو، اس کے جو ایبلٹیز ہے اس کو کر سکتے ہیں. تو ہم نے نان فارمل جو اسپورٹس میں بچہ یا بچی اچھا کارکردگی دکھاتا ہے انہیں ہم امپاور کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نوجوانوں کا انپٹ. کیونکہ ایک پالیسی جب کہ آپ کے پاس نہیں ہوتا، دیٹ مینز یو ڈونٹ ہیو اے ایکشن پلان. ٹھیک ہے، آج میں بھی آتا ہوں، 64% نوجوان ہیں میرے. کل شاید آپ بھی بولیں گے اگر سیاست میں آ گئے کہ 64% نوجوانوں پر ہم سیاست بالکل کرتے ہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے ایکشن پلان قطعاً نہیں تھا ہمارے ساتھ. تو الحمدللہ ابھی ہو گیا، سی ایم صاحب کی بڑی مہربانی. بلاول صاحب سے میں نے بات کی اس پہ، انہوں نے سی ایم صاحب کو ڈائریکشنز دی کہ اسے اپروو کرا ہے کیبنٹ میں.
تو لہٰذا ابھی جو ہمارا پرٹیکولر میں ابھی اپڈیٹ آپ کو دیتا ہوں. ہم نے پی ایس ڈی پی کے تحت ایک ہم نے پروگرام لانچ کیا ہے. سی ایم صاحب ویری کائنڈ آف ہم کہ ہم نے یوتھ امپاورمنٹ اور اکانومک امپاورمنٹ پروگرام لانچ کیا. اور کل بھی ہمارا جو یوتھ ریسورس سینٹر ہے ایوب اسٹیڈیم میں وہ اس کی انوگریشن ہوئی تھی. اور اس میں یہ ہوا کہ بلوچستان میں پہلے کبھی بھی کیریئر کاؤنسلنگ پہ ہم نے فوکس نہیں کی, لیکن اس کے تحت 9 to 5 ڈیلی آپ کے بچے نوجوان کیریئر کاؤنسلنگ پہ, اور یہ ہم پورے بلوچستان میں اسٹیبلش کریں. اور اسی پروگرام کے تحت ہم نے 4 امبریلاز رکھے ہیں, اکانومک, سوشل, پولیٹیکل اور آپ کا کلائمیٹ ہے. کیونکہ کلائمیٹ از اے ہیوج ایشو, اگر ہم مانیں نہ مانیں. جو مانسون آج کل دکھائی دے رہا تھا کہ پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں, اور پاکستان کو بہت ڈیواسٹیشن فیل ہو رہی ہے, تو ہم نے یہ رکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں زیادہ سے زیادہ ہم نے 50,000 ایز اے پائلٹ ہم نے رکھا ہے کہ اس میں انگیج ہو سکے, ٹریننگ ہو, اور خاص طور پر ہم نے یہ کیا کہ ڈیٹا بیس ہم نے کلیکٹ کیے, انٹرنشپس کی ہوں, جابس کی ہوں, انفارمیشن کی ہو, تاکہ ہمارے نوجوانوں کو کم از کم ڈیٹا ان کو میسر ہو سکے, اور ایک ایپلیکیشن کے تھرو, کیونکہ آپ ڈیجیٹل دور میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. دوسرا سوال آپ کا جو کہ یہ آئے ہیں ہمارے مختلف تمام علاقوں سے پاکستان کے, یہ ایک اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بلوچستان کو کچھ سمجھتے ہیں, بلوچستان ان کی دلوں میں دھڑکتا ہے. اور آج پہلے بھی میں ان سے گزارش کرتا رہا ہوں, آج پھر سے میں گزارش کروں گا آپ سب کے سامنے موضوعانہ کہ جب بھی بلوچستان کی بات ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے, تو کم از کم فلور پر آپ ضرور آواز اٹھائیں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ سب آواز اٹھائیں. بلوچستان کا ایشو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وی آر ان اسٹیٹ آف وار. ٹھیک ہے جی, ہمارے بارڈرز بھی لگتے ہیں, جو لوگ ہمارے وجود کے ہی خلاف تھے اس کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم سب کو پتہ ہے کہ پرابلمس کدھر ہیں. بلوچستان کا 40% غالباً آپ کا پشتون ہے کہ نہیں, آپ خود پٹھان ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی, آپ بھی اسی چیز سے سفر کرتے ہیں جس سے ایک عام بلوچ کرتا ہے. ایک پنجابی جو کہ سیٹلر آتا ہے وہ بھی, اس کو بھی نہ نوکری ملتی ہے, نہ امپلائمنٹ ملتی ہے, نہ اس کو ہیلتھ ایجوکیشن جو بھی ہے نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ریاست کے خلاف بندوق اٹھائیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ پٹھان ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے, صرف بلوچ کیوں اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایسا کیوں نہیں ہے کہ جو پنجابی بلوچستان میں بستا ہے وہ بھی تو نوجوان ہیں, وہ بھی تو سفر کر رہے ہیں, وہ کیوں بندوق نہیں اٹھاتے. سندھی کیوں نہیں اٹھاتا, سریکی ادھر رہتا ہے وہ کیوں نہیں اٹھاتا. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آگے والے جو ہم سے ریاست سے لڑ رہے ہیں وہ ملک توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا نہ تعلق بلوچی رسم و رواج سے ہے, نہ وہ ایجوکیشن کے اوپر کمپرومائز کرے گا. وہ کہتا ہے کہ اے پی ایس کے ہمارے بچوں کو شہید کیا فوجدار میں, کیا ان کا حق نہیں تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے قوال جو شہید ہوئے ہیں ان کا کیا قصور تھا, وہ تو ہمارے لیے آئے تھے جو مزدور. ٹھیک ہے, اسی طرح بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو کہ کوئی روڈ بنا رہا ہے اس کو بھی آپ شہید کرتے ہیں. اسکولز میں, مستونگ کے اسکول میں آپ نے رکشے میں دھماکہ کر دیا, ان بچوں کا کیا قصور تھا. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان میں ایکسٹرنل پاورز ہیں, لیکن اس بات کو بھی ہم لے کر دوسرے چیزوں کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور ہمیں امید ہے کہ حکومت وقت, چاہے وہ فیڈرل ہو یا صوبائی ہو, وہ گورننس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آج کل فتنہ وال ہندوستان کا ایک ہوا چلی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک وہ جواب ضرور دیں گے.